ایلے خان ترکستان کا حکمران تھا اور سلطان محمود غزنوی کا سسر بھی تھا۔ ماضی میں ایلے خان اور سلطان محمود کے درمیان بہترین تعاون اور اتحاد رہا، لیکن بدقسمتی سے ایلے خان لالچی قسم کا انسان تھا۔ اس نے جب وہ دیکھا کہ محمود غزنوی ہندوستان میں جنگوں میں مصروف ہے تو اس نے ارادہ کیا کہ غیر موجودگی میں سلطان کی اس کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے 2 بھائیوں کو خراسان پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا۔ سلطان محمود اس وقت ملتان میں ہی تھا، لہذا خراسان کے لوگوں نے ڈر اور خوف کے مارے ایلے خان کی اطاعت قبول کر لی۔ ادھر سلطان محمود ملتان سے نکلا اور بڑی تیزی سے اس نے غزنی کا رخ کیا اور غزنی سے ہوتا ہوا بلخ پہنچا۔ وہاں سے اس نے ایلے خان کا رخ کیا۔ ایلے خان کا کاشغر کے حکمران قدر خان سے بھی مدد طلب کر لی، کیونکہ قدر خان ایلے خان کا سسر تھا۔ قدر خان نے ایلے خان کی مدد کی۔ اس طرح ایک طرف ایلے خان اور قدر خان تھے اور دوسری طرف سلطان اکیلا۔ دونوں لشکروں کے درمیان ہولناک جنگ شروع ہوئی۔ سلطان محمود کے پاس جنگی ہاتھی تھے۔ انہوں نے ایلے خان اور قدر خان کے لشکریوں میں تباہی مچا دی۔ ہاتھی ایلے خان اور قدر خان کے لشکر میں اس طرح بھاگے کہ بے شمار لشکروں کو رون ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان محمود کے لشکری بھی زوردار انداز سے حملہ آور ہوئے، جس کے نتیجے میں ایلے خان اور قدر خان کے ہزاروں لشکری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ بے شمار لوگوں نے دریائے چناب کو عبور کرتے ہوئے اپنی جانیں گنوا دیں۔ اس جنگ میں سلطان کے ہاتھ کافی مال اور دولت لگا۔ ایلے خان اور قدر خان کے لشکر کی تعداد سلطان کے لشکر سے زیادہ تھی، لیکن سلطان نے دونوں کو بدترین شکست دے کر ان کی بغاوت اور سرکشی کو کچل کر رکھ دیا۔ سلطان ابھی خراسان میں ہی تھا کہ اسے خبر ملی کہ نواسہ خان، جسے سلطان نے ہندوستان میں فتح کیے جانے والے اپنے علاقوں کا حاکم مقرر کیا تھا، اس نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ سلطان کو یہ بھی خبر دی گئی کہ اگرچہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اب وہ مرتد ہو گیا ہے اور پرانا مذہب میں لوٹ کر چلا گیا ہے۔ سلطان کو یہ بھی خبر ملی کہ اندرپال، جو کشمیر کے پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا تھا، وہ بھی لوٹ کر واپس آ گیا ہے اور نواسہ خان کے ساتھ مل کر ان دونوں نے سلطان کے خلاف مقابلہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ یہ خبریں ملنے اور ایلے خان کو شکست دینے کے بعد محمود نے دم نہیں لیا، بلکہ اپنے لشکر کے ساتھ اس نے بڑی تیزی سے واپسی کا سفر کیا۔ بلخ سے غزنی پہنچا اور غزنی پہنچ کر اس نے بڑی رازداری کے ساتھ بحرہ کی طرف کوچ کیا، اس لیے کہ اس کے مخبر اسے بتا چکے تھے کہ باغی نواسہ خان نے بحرہ میں قیام کر رکھا ہے۔ نواسہ خان کو یقین تھا کہ ایلے خان اور قدر خان کے خلاف سلطان کو کامیابی نہیں ہوگی اور وہ ایک لمبے عرصے کے لیے جنگ میں الجھ جائے گا، لہذا ہندوستان میں جو علاقے اس نے فتح کیے وہ ان پر خود حکمرانی کرے گا۔ سلطان اس قدر رازداری سے بحرہ کی طرف گیا کہ نواسہ خان کو خبر ہی نہ ہوئی کہ سلطان غزنی سے بحرہ روانہ ہو چکا ہے۔ وہ ابھی تک یہ خیال کیے ہوئے تھا کہ سلطان محمود ایلے خان اور قدر خان کے ساتھ خراسان میں الجھا ہوا ہے۔ غزنی سے کوچ کے بعد سلطان نے ہندوستان کی سرزمین میں داخل ہو کر اپنے 5ویں حملے کی ابتدا کی۔ بڑی تیزی اور رازداری کے ساتھ دشوار گزار راستوں، ندی نالوں، کوہستانی سلسلوں کو اس نے عبور کیا۔ راستوں میں دریائے خرم، دریائے ٹوچی، دریائے سندھ، دریائے جہلم پڑتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی دریا سلطان محمود کے راستے کی رکاوٹ نہ بنا۔ نواسہ خان کو سلطان کے آنے کی خبر اس وقت ملی جب وہ بحرہ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ نواسہ خان جانتا تھا کہ وہ سلطان محمود کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لہذا لڑے بغیر ہی بھاگا اور کھیوڑا کے کوہستانی سلسلے کا رخ کیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ پکڑا گیا۔ سلطان محمود غزنوی چونکہ رحم دل حکمران تھا، نواسہ خان نے اس سے معافی مانگی اور سلطان سے عہد کیا کہ آئندہ جب تک وہ زندہ رہے گا سلطان کا مطیع اور فرما بردار بن کر رہے گا، لہذا سلطان نے اس پر تاوان عائد کر کے اسے معاف کر دیا۔ سلطان محمود کی رحم دلی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار پھر اس نے نواسہ خان کو ہندوستان میں اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں کا ولی مقرر کیا اور خود اپنے لشکر کے ساتھ غزنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔